ہمارے یہاں پر محرم کے نام پر صرف یہ سمجھا جاتا ہے کہ محرم میں امام حسین کی یاد تازہ کرنے کا مطلب ہے کہ تعزیہ داری کرنا، کالے کپڑے پہننا، ہری پٹی باندھنا اور جلوس وغیرہ نکالنا، تعزیے کے پیچھے چلنا، ڈھول بجانا، میلے لگانا۔ ہماری عوام کے اندر اسی کو جو ہے وہ محرم سمجھا جاتا ہے یا امام حسین کی یاد کو تازہ کرنا سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو یہ تو امام حسین کی جو عزت ہے یا امام حسین نے جو میسج ہم تک پہنچایا تھا اپنی اور اپنے بچوں کی شہادت دینے کے بعد، یہ تو اس کی پرکھچیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے پوری زندگی میں کبھی ڈھول بجایا ہو کوئی ثابت کر دے، کبھی آپ نے شراب کو پرموٹ کیا ہو یا شرابی کی عزت کی ہو، جوا کھیلنے والے کی عزت کی ہو، یا زندگی میں کبھی آپ نے نماز چھوڑی ہو یا کسی کی بہن بیٹی کی طرف نظر اٹھا کر کے دیکھا ہو، کوئی ہے ایسا؟ میری ویڈیو جتنے لوگوں تک پہنچے یا اور بھی پہنچا دینا، کوئی ثابت کر سکے اگر یہ بات، میں اپنی پوری زندگی اس کی غلامی میں کر دے دوں گا۔ ان میلوں کے اندر ہوتا کیا ہے؟ میلوں کے اندر بہن بیٹیوں کو تکا جاتا ہے، میلوں کے اندر ڈھول بجایا جاتا ہے، میلوں کے اندر نمازیں چھوٹتی ہیں، میلوں کے اندر قرآن پاک کی تلاوت سے کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جتنے حرام کام ہیں، جتنے ناجائز کام ہیں، وہ امام حسین کی شہادت کے نام پر میلوں میں اور تعزیہ داری میں سارے کام ہو رہے ہیں۔ حالانکہ اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے اس کو بالکل ناجائز اور مروجہ تعزیہ داری کو ناجائز اور حرام قرار دیا ہے۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ جب محرم کا چاند دکھے تو ہر مسلمان کو امام حسین کی یاد، یوں تو ہمیشہ پوری زندگی امام حسین کا ذکر، امام حسین کی یاد ہر سنی مسلمان کے دل کے اندر رہنی چاہیے، لیکن خصوصی طور پر جب یہ 1 محرم سے 10 محرم تک کا دن آئے تو چونکہ امام حسین کی یاد ہمارے دلوں کے اندر تازہ ہو جاتی ہے، اور وہ غم ایسا لگتا ہے 14 صدیاں گزر گئیں لیکن ابھی تک ہمارے دلوں سے وہ غم جو ہے وہ ہلکا نہیں پڑا ہے۔ تو اس غم میں امام حسین کو یاد میں ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ جب چاند دکھے ہم تازہ وضو کریں، تازہ غسل کریں، تازہ وضو کریں اور مصلی بچھا کر کے نماز ادا کرنے لگ جائیں۔ جب تک دل گواہی دے، جب تک اچھا لگے، تب تک نماز پڑھتے رہیں۔ اس کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کریں، پیاسوں کو پانی پلائیں، بھوکوں کو کھانا کھلائیں، کیونکہ وہاں پر ان یزیدیوں نے امام حسین کو اور ان کے جو شریک تھے، جو کربلا کے میدان میں جو ان کے ساتھ لوگ گئے ہوئے تھے، ان کو پیاسا رکھا تھا نا۔ تو یزید کی مخالفت کرتے ہوئے ہمیں چاہیے یہ کہ ہم امام حسین کی یاد میں جگہ جگہ سبیلے لگائیں اور پیاسوں کو پانی پلائیں، دیکھیں کون بھوکا ہے اس کو کھانا کھلائیں، اور جو غریب ہیں ان پر صدقات کریں، ان کو کپڑے بانٹیں، مدد کریں ان لوگوں کی، اور جتنا ہو سکے اپنے گھر پر قرآن کریم کی تلاوت خود بھی کریں، مدرسوں کے بچوں کو بلوائیں، ان سے تلاوت کروائیں، ان کی دعوت کریں، اور اپنی اماموں کو بلوائیں، صلاۃ و سلام پڑھوائیں، قرآن خوانی کرائیں، میلاد خوانی کرائیں۔ یہ سارے کام اس وقت میں کرنے چاہیے، نہ کہ تعزیہ داری بنا کر کے اس کے پیچھے گھومنا چاہیے، نہ ڈھول بجانا چاہیے، نہ تالی بجانی چاہیے، بلکہ ان چیزوں سے تو نمازیں چھوٹی۔ آپ دیکھیں نا، تہذیب زیادہ کس کام کے اندر ہے؟ قرآن خوانی کرانے میں، نماز پڑھنے میں، صلاۃ و سلام پڑھنے میں، فاتحہ کرانے میں، پیاسے کو پانی پلانے میں، بھوکے کو کھانا کھلانے میں، غریب کی مدد کرنے میں، اس چیز میں زیادہ تہذیب ہے؟ یا پھر جو تعزیہ داری لے کر کے گھومتے ہیں، کالے کپڑے پہن کر کے اچھلتے کودتے اپنے جسموں کو کاٹتے ہیں، ڈھول بجاتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اس میں تہذیب ہے؟ ایک سمجھدار انسان، میں مسلم اور غیر مسلم کی بات نہیں کر رہا، میں سب کی بات کر رہا ہوں، اس میں سے جو بھی سمجھدار ہے وہ اس بات کا فیصلہ کر لے گا کہ تہذیب و ثقافت کون سے کام کے اندر ہے۔ اس کام کے اندر ہے، یہ اس کام کے اندر، یقیناً اس کام کے اندر ہر شخص کہے گا کہ تہذیب و ثقافت اس کام کے اندر زیادہ ہے۔ اس کام کے اندر تو شور شرابہ اور شیطانی ہے، لہذا ان سے گریز کریں، اور یہ جتنے کام ہیں رحمانی، یہ کام ہمیں کرنے چاہیے۔